تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں رک سکتا؟ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کرے جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ جب تمہیں کہیں سے بھی کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جیسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو تم جس سے مانگ رہے ہو؟ کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب تم توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا یا نہیں، کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر مصلح پر جوانی رکھ دو۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا ایک حصہ ہے۔